الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انفرادی حیثیت میں ایمان کا اثر کسی بھی شخص کے دل میں دفعتاً سرایت بھی کر جاتا ہے اور دفعتاً نکل بھی جاتا ہے۔ مطلب ایک لحظہ میں ایمان اس کے دل میں داخل ہوا، ایک لحظہ میں ایمان اس کے دل سے نکل گیا۔ نکلنے کی مثال اس روایت کے اندر جس میں فرمایا ہے کہ زانی کا ایمان بوقت زنا اس کے وجود سے نکل جاتا ہے، لیکن اجتماعی حیثیت میں ایمان کا اثر تمام افراد کے اندر نہ دفعتاً داخل ہوتا ہے اور نہ ہی دفعتاً نکلتا ہے، وقت لگتا ہے، رفتہ رفتہ سرایت کرتا ہے، اور اگر نکلنا ہو تو وہ رفتہ رفتہ نکلتا ہے۔ مثلا پہلا قتل ہوا تو بہت شور پڑا، اس کے بعد پھر قتل ہوا تو اس سے کم شور پڑا، پھر قتل ہو گیا اس سے کم شور، اسی طرح کم ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ قتل ناحق پر کوئی شور نہیں پڑا، بدکاری ہوئی بہت شور پڑا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر جب بدکاری اس قوم کی عادت ہو گئی تو اس پہ شور بھی ختم ہو گیا۔ شروع میں لوگ نوٹس لیتے تھے، احتجاج، انگلی اٹھاتے تھے، پھر جب سب لوگ اس میں مبتلا ہو گئے تو کسی کی بھی انگلی نہیں اٹھی۔ یعنی انفرادی حیثیت میں وہ فعل جب چند لوگوں کا تھا یا کسی خاص فرد کا تو وہ نمایاں ہوتا رہا، لیکن جب سب کا ہو گیا تو نمایاں ہونا ختم ہو گیا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک سفید کپڑے پر ایک سیاہ دھبا لگا تو وہ دھبا نمایاں رہا، لیکن دھبا پھیلتے پھیلتے پورے سفید کپڑے میں پھیل گیا۔ جب پورے کپڑے کو اس نے لپیٹ میں لے لیا تو پورا لباس ہی سیاہ ہو گیا۔ جب پورا لباس سیاہ ہو گیا تو کون سی چیز کس پہ نمایاں ہو؟ انفرادی حیثیت میں نمایاں ہوتی ہے، لیکن جب وہ اجتماعی شعور، اجتماعی عمل، اجتماعی رویہ بن جائے پھر نمایاں نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ہے کہ تم آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں کے کرتوت برے اور بہت سارے لوگوں کے اچھے۔ اب یہ بات جو فرمائی ہے کہ تم اگر بحیثیت مجموعی برے کرتوت والے ہو جاؤ گے تو پھر تم پر بحیثیت مجموعی آزمائش آئے گی، یعنی جو آزمائش، جو فتنہ یا جو عذاب بحیثیت مجموعی آنا ہے وہ بعض افراد کے عمل کی وجہ سے نہیں آئے گا، اور جو برکت تم پر بحیثیت مجموعی اترنی تھی وہ چند نفوس کی وجہ سے عام نہیں ہوگی۔ اس کو تھوڑا اور سمجھیں، ایک جگہ بارش ہوئی، دوسری زمین کی سطح اس سے نیچے ہے، تو جہاں بارش ہوئی پانی وہاں سے بہتا ہوا نچلی زمین کی طرف آیا، نچلی زمین کو پہنچا۔ اب اگر نچلی زمین بہت زیادہ ہے اور جہاں بارش ہوئی ہے وہ بہت کم ہے، بارش کی کوانٹٹی کم ہے، پانی کی مقدار کم ہے، یا جگہ کا تناسب کم ہے، یعنی موسلا دھار ہوئی ہے لیکن جہاں بہ نہیں ہے وہ جگہ بہت زیادہ، بہت لمبی چوڑی جگہ ہے، تو وہ پانی اس کو سیراب نہیں کرے گا۔ اگر وہ جگہ تھوڑی ہے اور ادھر مقدار زیادہ ہے تو وہ اس کو بھی سیراب کر دے گی۔ انفرادی حیثیت میں بعض لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی برکت اور فیض ہوگا، لیکن جن کی طرف بہنا ہے وہاں نجاست بہت زیادہ ہے، اس کا حجم ہی بہت زیادہ ہے، بلکہ وہ بحیثیت مجموعی اجتماعی حیثیت میں پوری قوم میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ برکت ان کو سیراب نہیں کرے گی جب تک کہ ادھر مقدار کم ادھر زیادہ نہ ہو جائے۔ تو انفرادی طور پر چیز نمایاں ہوتی ہے، لیکن جب وہ اجتماعیت کی صورت بن جائے نہ وہ نمایاں ہوتی ہے اور نہ ادھر توجہ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو جو اہم مسئلہ جس کی طرف رہنمائی کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب اترا تھا تو اس وقت وہ اجتماعی شعور پر غالب آ گیا، ہر فرد کو یاد تھا، چاہے کسی قدر تھا، ہر فرد کے گھر میں تھا۔ بعد میں جب لکھا گیا مصحف کی شکل میں ہر کسی کے پیش نظر تھا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی آیات یاد تھی، ہر کوئی اس پہ کہیں نہ کہیں کسی قدر غور و فکر کرتا تھا، اس لیے شعور پر اس کی برکت کہیں نہ کہیں رہتی تھی۔ وہ جب اجتماعی شعور پر اس کی برکت اترتی رہی تو اجتماعی طور پر سب کو فائدہ ہوتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ اجتماعی جو ایک اس کا گھیراؤ تھا یا پھیلاؤ تھا وہ ختم ہوتا گیا اور وہ سکڑتا گیا تو چند لوگوں میں رہتا گیا، چند لوگوں نے یاد کرنا شروع کیا، چند لوگوں نے پڑھنا، چند لوگوں نے غور و فکر، وہ انفرادی حیثیت میں چلا گیا۔ جب وہ انفرادی حیثیت میں یعنی اس کا پھیلاؤ سکڑنا شروع ہو گیا تو جیسے جیسے وہ سکڑتا گیا ویسے اس کی برکت کا جو پھیلاؤ تھا وہ بھی واپس پلٹتا گیا۔ اب 14 صدیاں گزر گئیں اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پھیلاؤ تھا شعور کے اوپر اپنی برکت اور فیض کے سمیت وہ چند لوگوں تک محدود ہو گیا۔ جب چند لوگوں تک محدود ہوا تو باقی کے ذہنوں پر جو اس کا اثر تھا اور انفلوئنس تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ معنی ہے اس روایت کا کہ آخری زمانے میں قرآن کے محض الفاظ رہ جائیں گے اور ان کا جو اثر ذہنوں پہ اس سے پہلے تھا وہ اثر رفتہ رفتہ ختم ہو جائے اور بحیثیت مجموعی ختم ہو جائے۔ ہو رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو ہو رہا ہے۔ ہر بندہ مومن پر جو قرآن کی طرف دھیان رکھتا ہے تو قرآن واپسی اسے لوٹاتا ہے، جو دھیان رکھتا ہے تو قرآن بھی اپنا اثر اس کی طرف پلٹاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی طرف دھیان رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف دھیان رکھتا ہے، اور اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں کچھ آیات کا یا شعور پر اثر رہتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے، کئی قسم کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، یا کئی چیزیں اس کے پیش نظر رہتی ہیں اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لاشعوری طور پہ یہ سارا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ شعوری حیثیت میں اس کے اوپر وہ ایک سایہ تھا قرآن کی چند آیتوں کا، ایک مبارک سایہ جو اسے بچا کے رکھتا تھا یا اس سے کچھ نیکی کے کام کراتا رہتا۔ لیکن بحیثیت مجموعی جب پورے معاشرے سے وہ سکڑنا شروع ہوا تو وہ جو اثر اہل ایمان پر انفرادی حیثیت میں کہیں کہیں کچھ تھا، وہ اثر بھی سکڑنا شروع ہو گیا اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بحیثیت مجموعی زیادہ تر مسلمانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ رکھا، اور وہ اثر جو کتاب اللہ کا ذہنوں پر اس سے پہلے وارد ہوتا تھا یا مرتب تھا، وہ سکڑتا جا رہا ہے۔ اب وہ روایت آپ پڑھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ آخری زمانے میں قرآن متروک و مہجور ہو جائے گا اور اس کی جگہ اور کتابیں لے لیں گی، چاہے وہ قرآن ہی کی تفسیرات ہوں، لیکن اس قدر ان کا اثر ہوگا کہ قرآن بیسیکلی متروک ہوگا اور وہ کتب معمول ہو جائیں گی، یعنی اس کا غور و فکر چھوڑ دیا جائے گا اور دوسری چیزوں پر غور و فکر شروع ہو جائے گا، اور وہ متبادل اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ یہ بالکل ہی متروک و مہجور ہو جائے۔ یہ پڑھنے کی حد تک ایک چیز رہ جائے گی، وہ بھی جس نے پڑھنا ہوگا، اور اگر غور بھی کریں گے تو گدلے ذہن کے ساتھ، نجس شعور کے ساتھ غور کریں گے تو وہ غور و فکر بھی الٹا ہی پڑے گا۔ یہ اس آخری زمانے کے اندر یہ جو قیامت سے پہلے ہے، اب یہ علامتیں اور فتنے ظاہر باہر دیکھے جا سکتے ہیں تھوڑی سی عقل کو استعمال کر کے کہ یہ اثر کہاں جا رہا ہے، اثر سکڑتا جا رہا ہے، اس لیے لوگوں کو ان کے شر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی چکر کاٹ رہا ہے، جہاں کہیں شر کا فتنہ ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں کہیں خیر کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ وہاں اس کا دل ہی نہیں لگتا، وہاں سے بھاگتا ہے۔ اب چونکہ وہ چیز سکڑ رہی ہے، زیادہ عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بدلے میں کون سی چیز مل رہی ہے، اور وہ مل رہی ہے تو ضائع کون سی چیز ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔